لوگ کہتے ہیں کہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، کہ دو لوگ ایک دوسرے کے پاس نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے ایز کمپیئر ٹو جو لوگ قریب رہتے ہیں 24/7۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں، یا شاید میری لائف کے ایکسپیرینس ہے، کہ لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اس کا وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا پیار بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہسبینڈ بھی سوچ لیتا ہے کہ یار کیا بیوی سے کہنا ہے فون پہ ایسے ہی پریشان کرنا ہے، بیوی بھی سوچ لیتی ہے یار کیا شوہر سے کہنا پریشان کرنا ہے ابھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ 24/7 ساتھ رہتے ہیں نا، وہ یہ والی چیز نہیں آتی ہے بیچ میں۔ السلام علیکم جی، خوبصورت لوگوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ اچھا، میں بات کر رہی تھی ریلیشن شپ کی۔ تو جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہوتے ہیں، جب میں اور میرے ہسبینڈ 8 سال ایک دوسرے سے دور رہے ہیں، مطلب وہ یہاں پہ ہوتے تھے، میں پاکستان میں، وہ جب پاکستان میں جاتے تھے نا تب بھی ایسا جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ میری بھی ذہن میں یہی سوچ ہوتی تھی یار 2-3 ماہ کے لیے آیا بندہ اتنی دور سے کیا پریشان کرنا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آرگیومنٹ نہیں ہوتے، مجھے لگتا ہے کہ رشتے کی خوبصورتی ہی یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے روٹھنا اور منانا۔ اگر کبھی بیوی ناراض ہوگی تو شوہر کا کام ہے اسے منا لے، اگر کبھی شوہر ناراض ہو گیا تو بیوی کا کام ہے اسے منا لے۔ ہمیشہ ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ شوہر ہی آپ کو سرپرائز دے، آپ کو گفٹ دے۔ ہمیشہ ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر؟ ہم عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں۔ ہر انسان کی نیچر الگ ہوتی ہے، اور رشتے میں لڑائی جھگڑے جو ہے نا، یہ ایک معمولی بات ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے رشتے کو مینیج اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اگر آپ کا شوہر کسی ٹائم غصے میں ہے اور بہت چیخ چلا رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ میری نا امی کہتی ہوتی تھی ایک چپ تے 100 سکھ۔ تو جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں نا، اسے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بحث نہیں کر رہی، میرا پوائنٹ آف ویو سن رہی ہے۔ ہاں، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، تب آپ آرام سے بٹھا کے کہیں یار یہ کیا بات تھی، یا اس طرح نہیں اس طرح، پھر وہ بندہ بھی بات سن لے گا۔ یا کبھی آپ گرم ہیں تو آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ دو لوگ جب بھی آپس میں بحث کر رہے ہو نا، ایک کو خاموش ہونا ہی پڑتا ہے۔ جب ایک خاموش ہونا، دوسرے کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے بھی۔ ہاں، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے بعد میں آپ بات کر سکتے ہیں، بعد میں اپنا پوائنٹ رکھ سکتے ہیں، حق بات پہ بول سکتے ہیں، لیکن یہ نارمل چیز کے لیے میں کہہ رہی ہوں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جن گھروں میں بچیوں کے ساتھ اتنے ظلم ہو رہے ہیں وہ بھی خاموشی سے سہیں، نہیں بھائی، آپ کے بڑے موجود ہیں، ان کو بتائیں۔ اور سب سے زیادہ بڑی بات، جو مین بات میں کہنا چاہتی ہوں، کہ آپ لوگوں کی میاں بیوی کی آج کل اتنی بڑی لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کل لڑکے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لڑکیاں بھی سمجھدار ہیں، لیکن جو مین لڑائیاں نا وہ ہوتی ہے جب آپ گھر کے تیسری پارٹی کو شامل کر لیتے ہیں، کسی تیسرے بندے کو۔ جو آپ کی باتیں ہسبینڈ وائف کی نا، وہ آپس میں خود سارٹ آؤٹ کریں۔ جب آپ تیسرے پارٹنر کو یا تیسرے بندے کو بیچ میں شامل کریں گے نا، وہ بات، آپ کے الفاظ کچھ ہوں گے، شوہر کے الفاظ کچھ ہوں گے، دونوں کے مل کے آگے تیسرے بندے کے پاس جائیں گے، کچھ ہوں گے، چوتھے بندے کے پاس جائیں گے، کچھ ہوں گے، وہ سٹوری بدلتی جائے گی اور جھگڑا بڑھتا جائے گا، اختلافات بڑھتا جائے گا، آرگیومنٹ بھی بڑھتا جائے گا۔ تو بہتر ہے اپنے درمیان سارٹ آؤٹ کیا کریں، چاہے اسے 1 دن لگ جائے، چاہے کتنا بھی ٹائم لگے، خود سارٹ آؤٹ کریں دونوں بیٹھ کر۔ سب سے بہترین تو یہی ہے کہ جب ایک کو غصہ آیا ہو تو دوسرا خاموش ہو جائے۔ میرے اور میرے شوہر کا رشتہ بھی اسی طرح خوبصورت ہے کہ اگر میرے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا نا، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس جگہ کو چھوڑ جاؤں، ان کو اگنور کروں، ان کو لگے کہ میں تو پاگل ہوں، ایسے ہی بولی جا رہا ہوں، یہ بندی تو سنتی نہیں ہے۔ اور اگر مجھے غصہ آیا ہوتا، ہماری بیسٹ اسٹریٹجی یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کہ جب تک ہم سامنے رہیں گے تو ایک دوسرے سے بہت ایسی بات چیت کری جائیں گے، میں بولی جاؤں گی، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم بعد میں جب ٹھنڈا دماغ ہو جائے تو پھر ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ٹھیک نہیں تھے، یہاں پہ میں ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اپنے کئی فرینڈس کے معاملات سنے کہ کیا کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنے شوہر کو رات کو کوئی بات بتائی تھی، اس نے صبح جا کے اپنی والدہ اور بہن کو بتا دی۔ گھر والوں کو انوالو کریں جب ان کی انوالومنٹ ضروری ہو۔ جب گھر کے بارے میں کوئی بات ہو تب آپ دو لوگوں کو آپس میں سامنے بٹھا لیں کہ ہاں جی یہ ایسے کہہ رہی، آپ ایسے کہہ رہے ہو، تب۔ لیکن جب آپ دونوں کی آپس کی بات ہے تو اس کو خود میں سارٹ آؤٹ کریں۔ یہ زیادہ تر مسئلے مسائل نا، جو لوگ کہتے ہیں نا بچوں کے بعد شروع ہوتے ہیں، میں اس چیز کو نہیں مانتی۔ جن کے مسئلے شروع ہوتے ہیں نا، ان کے پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ شاید وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کر لینا، کبھی بھی آپ کے درمیان اس طرح سے مسئلے کبھی بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہی اس طرح سے مسئلے کریٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جائیں، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے لگ جائیں، یا بیوی میں یہ عقل آ جائے نا کہ شوہر میرا غصہ کر رہا ہے، میں نے خاموش ہونا، اور شوہر میں یہ عقل آ جائے کہ میری بیوی اس ٹائم غصے میں ہے اور یہ عورت ہے، اس کو بھی غصے کا حق ہے، اس کو بھی ناراض ہونے کا حق ہے، میں اس کو منا سکتا ہوں، مجھے منانا چاہیے، میرا دین بھی کہتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آدھا مسئلہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا رہی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں جب ایک انسان غصے میں۔ اور دوسرا میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ 9 ایئرس کے ریلیشن شپ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم دونوں کی بات کسی تیسرے کے درمیان میں جائے بھی، کسی تیسرے کو پتہ لگے۔ کبھی ناراض بھی ہے نا، باہر بالکل روم سے باہر بالکل ٹھیک ایکسپریشنز کے ساتھ، کسی کو یہ نہیں شو کروانا کہ جی آج میرا بندہ مجھ سے ناراض ہے۔ کیوں ایک دوسرے کی عزت کم کریں؟ جب تک ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ریلیشن شپ کو نہیں سمجھیں گے، ایک دوسرے کو نہیں اہمیت دیں گے، تب تک کوئی تیسرا بھی نہیں سمجھے گا۔ ہم کبھی ہوتا ہے فیملی کے درمیان بیٹھے بھی کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو وہیں پہ خاموش ہو جاتے ہیں، یہ نہیں وہیں پر لڑنا جھگڑنا یا بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ابھی۔
تو جب آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا شروع کریں گے نا، لوگ بھی آپ کو رسپیکٹ دینا شروع کریں گے، آپ کی عزت، آپ کے رشتے کو عزت دیں گے، دیکھیں گے کہ ہاں بھائی یہ لوگ سمجھدار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے جو ہیں وہ سکھ سلوک سے رہ رہے ہیں۔ اس سے پتہ کیا ہوگا، اس سے کسی تیسرے کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تیسرا فرد جو بھی کوئی ہو نا، وہ ہمیشہ غلط فہمیاں ہی بڑھاتا ہے ابھی۔ تو بہتر ہے کہ دو لوگ آپس میں ہی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لیا کریں جو بھی پرابلم ہوتی ہے، ایک دوسرا اگر ایک غصے میں دوسرا چپ کر جایا کرے، باقی روم سے باہر بات نہ کیا کریں، جو بھی ہے روم سے باہر بالکل ایسے ایکسپریشن رکھیں کہ جی بالکل سب ٹھیک ہے، سب اوکے ہے، وہ کہتے ہیں نا آل از ویل، تو ایسا رہا کریں بھی۔ کبھی آپ کا شوہر ناراض ہو گیا تو یہ نہ سوچا کریں کہ جی میں کیوں بناؤں، آپ منا لیں، کوئی چھوٹی نہیں ہو جاتی۔ یا اگر کبھی بیوی ناراض ہوگی تو شوہر کا کام نہیں یہ سوچنا کہ جی اس کی کیا اوقات ہے، یہ ناراض ہو رہی ہے یا یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، منا لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رشتہ برابری کا رکھا ہوا ہے، ابھی یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں اوپر ہوں یا یہ اوپر ہے، یا میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا سیکھیں، ایک دوسرے کے رشتے کو سمجھنا سیکھیں، ایک دوسرے کو پیار دے بھی۔ یہ نہیں کہ اگر ایک بندے نے فون نہیں اٹھایا 2 بار 3 بار آپ نے کیا تو آپ لڑنا مرنا شروع ہو جائیں، ایسا نہ کریں۔ کوئی بات نہیں، کہیں بزی ہوگا یا کہیں بزی ہوگی، سو گھر میں یا ادھر ادھر باہر کام شام ہوتے ہیں، تو زندگی اسی طرح چلتی ہے، رشتہ اسی طرح خوبصورت بنتا ہے۔ بس جی آج کا ولاگ یہی، اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اچھا سوچیے، اچھا کیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے۔ اللہ حافظ۔